والصلاة والسلام على خير خلقه ونبيه وحبيبه ومحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من تطهيرا اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها دليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورحمة الله على أشيائهم وأتباعهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء موالیان احترام پروردگار غم حسین کی عبادت قبول. موضوع سخن معرفت امام زمان ہے اور اس معرفت کے حوالے سے ہماری تیاری سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں اور سلسلہ سخن جو ہے وہ یہاں پہنچا. انسان کا جتنا یقین بڑھے گا اتنی ہی معرفت بڑھے گی اور اسے اپنے دین کی سمجھ آئے گی. ورنہ یہ عبادتیں روزمرہ ہم جو انجام دیتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ روٹین کے یہ کام جو ہے بس اوقات ہماری اندر کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے. ہم اس کو خود دیکھ رہے ہیں. اصل ہم دیکھ رہے ہیں بعض لوگ بازار میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن جو ہے وہ لوٹ مار کا بازار بھی گرم ہے. وہ سارے کام دوسرے وہ بھی کر رہا ہے. یا ایک شخص جو ہے وہ اہل مسجد ہے, اہل نماز ہے, ممکن ہے عزادار بھی ہو لیکن اپنے بھی بچوں کے حق میں ممکن ہے جیسے پہلے ظلم کر رہا ہے ویسے ظلم کر رہا ہو, یا خاندان کے دیگر افراد میں ان کا حق کھایا ہوا ہے. جیسے یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے. آخر یہ سب کچھ کر رہا ہے, اس پہ نماز کیوں نہیں اثر کر رہی, اس پہ عزاداری کیوں نہیں اثر کر رہی, اس پہ عبادت کیوں نہیں اثر کر رہی, اس پر اس کا ایمان کیوں نہیں اثر کر رہا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. اصل بات یہ ہے کہ ہم جب تک مقام یقین تک نہیں پہنچیں گے, جب تک اندر کا سما نہیں بدلے گا, باہر کی دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گا. آواز اندر سے, آواز دل سے. اس لیے ہمارے ائمہ صلوات اللہ علیہ جو ہیں بارہا جو تاکید ہے وہ یہی ہے اپنے دل کی حفاظت کریں. چونکہ دل وہ مقام ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. انسان کے جسم کی حد ہے, دل کی حد نہیں. البتہ دل سے مراد یہ گوشت کا لوچڑا نہیں ہے جو پمپ کر رہا ہے, یہ مراد نہیں. دل سے مراد روح انسان, دل سے مراد وہ عقل انسان ہے کہ جو علم کو سمجھتا ہے, جس پر علم اپنا نور جو ہے اس کی تجلیات دیتا ہے, جس سے حقائق واضح ہوتے ہیں, جس سے جہالت کے جو تاریک پردے ہیں وہ چھپتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے. پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا, اگر سماتا ہوں تو مومن کے دل میں.
دل وہ جگہ ہے جس سے خدا نے اپنا مکان بنا. ایک مکان وہ باہر ہے جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، ایک مکان ہم سب کے اندر ہے. فرق کیا ہے؟ وہ انسان کا بنایا ہوا ہے، یہ خدا کا بنایا. اسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جو ہے وہ اپنی زحمتوں سے کھڑا کیا، لیکن اس سے اللہ نے خود بذات خود بغیر کسی واسطے کے خلق کیا. روح جو ہے وہ خدا کی خلق کرتا ہے. اسی لیے جب تک روح پاک نہیں ہوگی، ہماری حرکات اور سکانات، ہمارے اخلاق کردار میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اور یہ مجالس اور بالخصوص غم حسین اسی لیے ہے کہ ہم یہاں آئیں اور جب ہماری آنکھوں سے گریا جاری ہو، یہ وہ مقام ہے قبولیت دعا کا. اس وقت پاکیزگی روح کی دعا ہے. اس وقت یہ مولا کا فرمان ہے، چھٹے مولا کا فرماتے ہیں فرماتے ہیں گریا حسین کا ایک آنسو جو ہماری آنکھ سے نکلتا ہے نا، ایک آنسو وہ کافی ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے. اس آنسو کی اتنی قدر و قیمت ہے اس آنسو کی. اس لیے بعض ہمارے جو ہے وہ بزرگان کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اس کو اپنے سینے پہ ملا کرو تاکہ وقت موت روح آسانی سے نکلے. ان آنسوؤں کے اثرات اور عرض خدمت یہ ہے کہ اگر ایک شخص سے آنسو نہ بھی نکلیں، اگر اس کے وجود پہ گریا طاری ہو جائے، یعنی اس کا دل جلنے لگ جائے غم حسین میں، تو مولا امام صادق کی دعاؤں میں آ جاتا. چونکہ انہوں نے سجدے میں جو دعائیں مانگی تھی عزاداران سید و شہداء کے لیے، وہ 3 دعائیں. فرماتے ہیں کہ پروردگارا ان دلوں پر رحم کر، اپنی رحمتیں نازل کر جو غم حسین میں جلتے اور اڑتے ہیں، اور ان آنکھوں پہ رحم کر جو آنسو بہاتی ہیں، اور ان آوازوں پر رحم کر جو غم حسین میں بلند ہوتی ہیں. تو ہر حالت کا غم اللہ کو پیارا ہے، ہر حالت کا غم. اور یہ وہی مقام ہے کہ جہاں انسان اپنے لیے معرفت اور یقین مانگے. ویسے یہ یقین معرفت حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر جلد، جیسے کہتے ہیں نا شارٹ کٹ راستہ کسی چیز کا، اگر جلد چاہتے ہو مقام یقین تک پہنچو، گریا کی حالت میں اللہ سے یقین مانگو زمانے کے ایمان پر. صلوات پڑھیں بر محمد و قرآن مجید میں ہے کہ پروردگار فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ جو نبی ہیں ان کے اندر بھی ہم نے درجے بنائے ہوئے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ان درجوں کی وجہ بھی یہی یقین ہے. جس نبی کا جتنا یقین بلند اس کا درجہ بھی بلند. بہت بڑا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بہت بڑا مقام ہے. لیکن ایک دن حضرت ابراہیم کہیں سے گزر رہے تھے، نبے دریا، یعنی دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے. دیکھا ایک مردار جو آدھا پانی میں ہے آدھا خشکی میں ہے. ایک مردار پڑا ہوا ہے، جانور یا انسان، بالآخر یہ واضح نہیں ہے. اس میں کوئی مردار پڑا ہوا ہے اور جس کے ارد گرد خشکی اور دریا کے جانور اور پرندے اکٹھے ہیں اور اس کو نوچ رہے ہیں. اور بالخصوص اس کا جو سر ہے اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے پرندوں کا. حضرت ابراہیم نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک دم کہنے لگے کہ بالآخر اس کے تو بوٹیاں ہو رہی ہیں اور یہ تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا ہے اور آگے جانوروں کو پیٹ کی غذا بن رہا ہے، ابھی یہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ اکبر. فوراً کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى. پروردگارا میں ابراہیم دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا تو کیسے مردے کو زندہ کرتا. اتنا یعنی نبی کو بھی معرفت کی ضرورت ہے، نبی کو بھی یقین کی ضرورت ہے، اور اس یقین کی کوئی حد نہیں. سب سے بالا ترین مقام ہمارے پیغمبر کا، لیکن پھر بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی تو کیا رب زدنی علما. چونکہ بالاخر نبی جس مقام پر بھی ہو لامحدود ذات حکم دے رہی ہے. تو جناب ابراہیم جو ہے انہوں نے کہا پروردگارا مجھے دکھا. اب پروردگار نے کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن. اے ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا؟
کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا، کیوں نہیں پروردگار، میں ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو جو ہے اطمینان کی منزل جو ہے وہ حاصل۔ اب اس کا بعد والا منظر تو آپ جانتے ہیں، اللہ نے حکم دیا 4 پرندے لو مختلف قسموں کے، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کرو، اور مکس کرنے کے بعد 4 پہاڑیوں کے اوپر رکھو۔ اب گوشت مکس ہو چکا ہے، بوٹی بوٹی ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں بچا ان کا، مکس کر کے اس مغلوبے کو 4 جگہ پہ رکھ کے خدا نے کہا انہی پرندوں کو آواز دے۔ اور جب ابراہیم نے آواز دی تو اب ایک عجیب منظر تھا، ایک بوٹی وہاں سے آ رہی ہے تو وہاں سے آ رہی ہے تو وہاں سے آ رہی ہے، یوں وہ 4 پرندے دوبارہ بنے، ان پر پر نکلے اور پرواز کرتے ہوئے ابراہیم کو اس کے بعد ابراہیم جو ہے وہ سمجھ گئے کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ابراہیم کا مقام تھا، ابراہیم کہ جو کہ سلسلہ نسب کے اعتبار سے ہمارے پیغمبر کے جو ہے وہ جو سمجھنے والد کا مقام رکھتے تھے، چونکہ ان کی نسل سے، ان کے بیٹے اسماعیل کی نسل سے جو ہے سلسلہ اہل بیت شروع ہوا ہے۔ ایک ابراہیم تھا جس کا مقام معرفت یہ، اور ایک وہ ہستی بھی تھی جو نبی کی پروردہ مولا علی ابن ابی طالب کہ جو ان کا کیا مقام معرفت ہے؟ فرماتے ہیں لو کشف اللقاء مزددت یقینا، اگر میرے اور اللہ کے درمیان سارے حجاب اٹھ جائیں، علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، چونکہ علی پہلے ہی کمال یقین پر رہا، پہلے ہی کمال یقین تک فائز تھے۔ تو محمد و علی محمد کو عظمت بھی اسی لیے حاصل ہوئی حتیٰ باقی انبیاء پر، اس لیے کہ یہ معرفت اور یقین میں سب سے آگے، سب سے بلند و بالا مقام رکھتے، اور انہی ہستیوں نے ہمیں سکھایا، انہی ہستیوں نے ہمیں سکھایا۔ یہ جو تھوڑے تھوڑے اصحاب ان کے گرد جمع تھے، مذہب بیسن تھے، مقداد تھے، مالک تھے، ان ہستیوں کو اگر آپ مطالعہ کریں وہ اسی لیے تھے کہ یہ سارے معرفت کے کسی نہ کسی درجے پر فائز تھے۔ حضرت سلمان معرفت کے 10ویں درجے پر فائز تھے، بزرگ 9ویں درجے پر فائز تھے، مقداد 8ویں درجے پر فائز تھے۔ یہ سب یقین کی راہوں کے مسافر تھے، اور ان کے رتبے بھی اسی لیے تھے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ صرف ظاہری عبادتوں پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس پر غور و فکر کریں، اور ان عبادتوں کا جو مغز ہے، جو حقیقت ہے، جسے کہتے ہیں کون، اس تک پہنچیں، اور اللہ ہم سب کو اس تک پہنچائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہم اسی لیے تو مولا کو کہتے ہیں نا علیہ السلام، اسی لیے تو کہتے ہیں کیونکہ یہ ہستی جس طرح سرکار رسالت ماں کن ہے عبودیت تک پہنچے ہوئے تھے، مولا علی بھی وہیں پہنچے ہوئے، انہی کے پروردہ تھے۔ اسی لیے تو ہمارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے یا علی انت تسمع ما اسمع، علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، لیکن تو نبی نہیں ہے، تو میرا وزیر ہے، چونکہ میرے پاس سلسلہ نبوت نہیں۔ تو خدمت یہ ہے کہ ایک دفعہ اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ آیا امیر المومنین کے بارے میں مسلمانوں میں یہ بحث چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، کہ یہ شیعہ جو ہے وہ کیوں علیہ السلام کہتے ہیں، کرم اللہ وجہ کہنا چاہیے یا رضی اللہ کہنا چاہیے۔ میں حیران ہوتا ہوں بعض وقت اس بات پر کہ ہمارے پیغمبر نے جب بھی معراج کی، جب بھی اللہ کے پاس پہنچے، جب بھی معراج سے مطلب یہ ہے کہ ایک بار معراج نہیں ہوئی، وہ قرآن میں ایک بار ذکر ہوئی ہے۔ میرے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب نے 120 دفعہ معراج کی ہے، 120 دفعہ، 2 دفعہ معراج مکہ میں ہوئی ہے اور 118 مرتبہ مدینہ المنورہ میں ہوئی ہے۔ اور جب بھی سرکار رسالت مآب معراج پہ گئے اس وقت پروردگار نے ایک پیغام دیا۔ پیغام کیا ہے؟ فقرأ علیہ منی السلام، اے میرے حبیب جب تو واپس جائے علی کو میرا سلام کہنا۔
جس ہستی کو خدا نے 120 بار سلام بھیجا، اب دنیا اسے علیہ السلام کہے یا نہ کہے، ہمیں تمہارے سلام کی ضرورت نہیں، یہ تو وہ ذات ہے جسے اللہ خود سلام بھیجا۔ سلام بھیج رہا۔ امیر المومنین کی ذات کی بلندیاں، ان کی عظمتوں کو کون پہچان؟ ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی حضرت سلمان کی، چونکہ اس نے حضرت سلمان سے پوچھا کہ امیر المومنین کی طرف اشارہ کر کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، مذاق کر رہے ہو، تمہارے استاد ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں نہیں جانتا۔ آئے نبی کے پاس شکایت لے کے کہ یا پیغمبر، سلمان یہ کہہ رہے ہیں مولا علی کے بارے میں نہیں جانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب نبی تو سمجھ گئے تھے، کہنے کہ سلمان تو خود ہی بتا کہ تو نے یہ کیوں کہا؟ اس نے کہا سرکار آپ نے ہی کہا تھا ایک دفعہ کہ اللہ کو یا میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہے، اور مجھے یا اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے، اور علی کو یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ مقام علی ہے۔ اس لیے ہم اپنی روایات میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کے غالباً چھٹے مولا کو کہا یا امیر المومنین، فرمایا نہیں، ہم امام ہیں، امیر المومنین فقط ہمارے جد علی ابن ابی طالب، یہ خدا کی طرف سے صرف انہیں نصیب ہوا ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں حضرت بقیت اللہ العظم، یہ لفظ بقیت اللہ جو لقب ہے یہ مخصوص ہے ہمارے زمانے کے مولا کے لیے۔ یا جیسے کوئی شخص آتا تھا، وہ آ کے ہمارے ائمہ کو کہتا تھا کہ آپ امام قائم ہیں، وہ کہتے تھے نہیں، ہم امام قائم نہیں ہیں، قائم صرف ہمارا کارواں ہے، ہم ہادی ہیں، ہم مہدی ہیں، ہم امام ہیں، ہم وصی رسول ہیں، ہم خلیفہ پروردگار ہیں، لیکن جس نے قیام کرنا ہے اور مشرق سے مغرب تک سلطنت الہیہ کو برقرار کرنا ہے، وہ ہمارا وارواں ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جب مولا حکومت الہی برقرار کریں گے شرق و غرب، شرق سے لے کے غرب تک، تو ہر شخص اپنے مشرق سے مغرب تک، یعنی روایت ایسے ہے کہ یبلغ سلطانہ الی مشارق الارض و مغاربہا، کہ مہدی کی حکومت دنیا کے جتنے بھی مشرق ہیں ان کے اتنے مغرب تک پہنچے گی۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہو کہ یہ کیا ہو گیا، کہ دنیا کا تو ایک ہی مشرق ہے، ایک ہی مغرب ہے۔ نہیں میرے عزیز، اب آپ ہر شہر میں جائیں، ہر ملک میں جائیں، افق تبدیل نہیں ہوتا، نماز کا ٹائم تبدیل نہیں ہوتا۔ ابھی اسی وقت کسی جگہ پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور کسی جگہ پہ ظہر کی، کہیں جو ہے وہ سورج طلوع ہو رہا ہے، کہیں نصف نہار ہے۔ تو دنیا میں آپ جہاں جائیں افق چینج ہوتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ایک مشرق سے مغرب تک، ہو سکتا ہے کسی منافق کے ذہن میں آتا ہاں بس کسی ایک چھوٹے سے علاقے کی حکومت ہوگی، تو نبی نے اور ہمارے معصوم نے وہ سارے شک مٹا دیے، فرمایا تو دنیا کے جہاں بھی کسی بھی حصے میں کھڑا ہوگا، اس کا جو مشرق ہوگا اس کے مغرب تک مہدی کی حکومت، یعنی ہر مشرق سے مغرب تک بہت بڑی حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ اور اس حکومت الہیہ کا ایک جو بہت بڑا جلوہ ہوگا وہ یہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی کھاڑے پر پانی پیے، ایک ہی کھاڑے پر، اور شیر بکری پر حملہ نہیں کرے گا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بکری کھانا کوئی بری بات ہے، یعنی یہ شیر اگر بکری نہیں کھائے گا تو پھر کیا کھائے گا؟ آیا بکری کھانا جرم ہے؟ بھئی اگر جرم ہوتا تو پھر ہم کیوں اتنی بکریاں بکرے ذبح کرتے ہیں؟ وہ تو ہمارے نبی بھی کھاتے رہے ہیں، امام بھی کھاتے رہے ہیں، اللہ نے حلال چیزیں پیدا ہی اس لیے کی ہیں کہ کھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہمارے بعض اہل منبر یہ مطلب لیتے ہیں کہ نہیں یہ شیر کی خوراک بدل جائے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ نہیں، یہ سارے معصوم ہیں جانور، وہ تو ظلم ہی نہیں کرتے، وہ تو گناہ ہی نہیں کرتے، وہ تو اللہ نے جس طرح ان کو بنایا ہے وہ ویسے کام کر رہے ہیں۔ اگر بکری کھانا شیر کے لیے جرم ہوتا تو پھر ہم سب کے لیے بھی جرم ہوتا ہے۔ اتنی تو بکریاں شیر نہیں کھاتا جتنے انسان کھاتے ہیں۔ کہیں مراد یہ نہیں ہے، بلکہ معصوم کی کلام کو سمجھا جائے،
مراد یہ نہیں ہے، مراد ایک اور چیز تھی۔ معصوم یہ کہنا چاہتے تھے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے، مطلب کیا ہے؟ انسانوں کے اندر جو پرندہ مزاج لوگ ہیں ان کی جرأت نہیں ہوگی مہدی کی حکومت میں کسی کمزور کی طرف آنکھ اٹھا کر دیں۔ عدل الہی اس طرح تو نہیں برقرار ہونا، ایسے ہی ہوگا، اور یہ دنیا کی وہ عظیم حکومت ہوگی جہاں عدل الہی کو برقرار رکھنے کے لیے پوری دنیا کی چیزیں میرے مولا کی مدد کریں گی، پوری دنیا کی۔ ہماری بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی گھر کے اندر ظلم ہوگا، کسی گھر میں، اس گھر کی دیواریں اور چھتیں امام تک پیغام پہنچائیں گی کہ اے خلیفہ پروردگار اس گھر میں ظلم ہو رہا ہے، اور مولا کی جو طاقت ہے، ان کے جو انصار ہیں وہ پہنچیں گے اور اس ظلم کو روکیں گے۔ دنیا عدل سے کیسے لبریز ہو؟ ظلم کو روکا جائے گا، حتیٰ کہ یہ جو بہت بڑا ظالم ہے ابلیس شیطان، اس کو اور اس کے سارے لشکر کو میرے مولا اکٹھا کریں گے۔ ان کو بھی اول تو دعوت ہدایت دی جائے گی، اور یقیناً یہ اس قابل نہیں، سب کو قتل کیا جائے گا، سب کو مار دیا جائے گا، ہر ظالم کو ختم کر دیا جائے گا، دنیا کے اندر کوئی ظالم نہیں بچے گا۔ اب بعض دفعہ پھر بچے جوان یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب سارے ظالم ختم ہو گئے تو پھر گناہ نہیں ہوگا؟ نہیں، گناہ کا امکان ہے۔ کیوں؟ نفس ہمارا وہ ہر ایک کے اندر ہے۔ آخر ابلیس جو تھا یہ کیسے ابلیس بنا؟ 6000 سال سے عبادت کر رہا ہے، اس کو اس کے نفس ہمارا نے بہکایا، اور وہ نفس ہمارا ہم سب کے اندر ہے، تو نفس ہمارا ہے، ممکن ہے گناہ کرے، لیکن وہاں پھر میرے مولا کی تربیت ہوگی، وہاں میرے مولا کی تعلیم ہوگی۔ روایت کیا ہے؟ مسح علی رؤوس الناس، مہدی لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھے گا، فجمع بہ عقولہم وَأَكْمُلَ بِهِ أَخْلَاقُهُمْ، ان کی عقلیں بھی بہتر ہو جائیں گی، ان کے اخلاق بھی کامل ہو جائیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَذَهَبَتِ الشَّحْنَاءُ مِنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے دلوں سے بغض و کینہ ختم ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور پیار و محبت اور وحدت اور ہمدردی کا ایک ایسا سما بنے گا دنیا پہ کہ عرش کی مخلوقات جب زمین کو دیکھیں گی ان پر درود و صلوات بھیجیں گی۔ اور میرے 8ویں مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قائم خروج کریں گے اشرقت الارض بنور ربها، زمین نور رب سے چمک اٹھے گی، زمین چمکے گی، اور فرماتے ہیں وضع میزان العدل بین الناس، لوگوں کے اندر ترازو عدالت کو قائم کریں گے، فلا یظلم احد احدا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ زمین کب چمکتی ہے، کب معاشرے میں نورانیت محسوس ہوتی ہے؟ جب گناہ ختم ہو جائے، جب ظلم ختم ہو جائے، جب ہمارے رویوں میں پیار اور محبت پیدا ہو، جب ایک دوسرے کے لیے ایثار پیدا ہو، جب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پیدا ہو، اس وقت زمین چمکتی ہے، اس وقت زمین زندہ ہوتی ہے، اس وقت خدا کی نعمتیں بھی کامل ہوتی ہیں۔ یہ میرے مولا نے ایسا سما بنا، اب وہ امام اس وقت موجود ہے، صرف اس انتظار میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ہم مرحلہ یقین تک پہنچیں، ہم معرفت حاصل کریں، اللہ ہم سب کو یہ معرفت عطا فرمائے۔ صلوات کرنے پر محمد میری کوشش ہوتی ہے مولا سے ملاقات کا کوئی نہ کوئی ایک واقعہ جو دلوں کو حرارت دے، ایمان کو بڑھائے، چونکہ عام طور پر اس موضوع پر گفتگو کم ہوتی ہے، اور وقت کے مولا وقت کے امام ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص، وہ بھی سادات میں سے تھے، میں اس واقعے کو سنانے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں، تمہید ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ
بیوی نے شکوہ کیا، یہ آج کے دور کی بات ہے، آج کے دور، وہ بھی اہل منبر تھے، کہتے ہیں میں نے خود خواب میں دیکھا، بیوی نے شکوہ کیا، چونکہ یہ خود ان کی نسل سے تھے، سادات تھے، کہتے ہیں ہماری ماں زہرا نے شکوہ کیا ہے کہ تم لوگوں نے میرے بیٹے مہدی کو بلا دیا، تم نے ان کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اور بی بی نے فرمایا میں اپنے دور میں سب سے بڑی مظلومہ تھی، لیکن میرا بیٹا مہدی مجھ سے بھی بڑا مظلوم ہے، کیونکہ تم میرے اپنے ماننے والوں نے اس کا ذکر چھوڑ دیا۔ اور واقعی حیرت کی بات ہے، وقت کا زندہ امام ہے اور ذکر کرنے کے لیے سال میں ایک دن رکھا ہوا ہے، جس کا ذکر ہر روز ہو، صبح و شام ہو۔ مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ ہر روز اپنے امام سے بیعت کرے، صبح اٹھ کر جب آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں تو اپنے زمانے کے مولا کے ساتھ بیعت کریں۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت یہ کہ مولا میں عہد کرتا ہوں پورا دن تیری اطاعت میں گزاروں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچوں گا کہ تجھے وہ کام پسند ہے یا نہیں۔ اسے کہتے ہیں بیعت، اپنے زمانے کے امام کی اطاعت، چونکہ بلاخر وہ دیکھ رہے ہیں، غیبت کا مطلب ہے ہم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو دیکھ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے چھوٹا سا واقعہ جو عام طور پر ہمارے علماء بھی نقل کرتے ہیں، ایک شخص جو عراق کا رہنے والا ہے، اس کا نام ہے حسین آل رحیمی، نیٹ پر بھی موجود ہے، اگر دوستان جو ہے وہ پڑھنا چاہیں۔ میں صرف وہ بے عنوان تبرک نقل کروں گا کہ مولا کی نگاہ جو ہے وہ ہمارے امور پر ہے، صرف اس عنوان سے۔ حسین آل رحیمی جو ہے وہ کہتا ہے میں 3 مشکلوں میں پھنسا ہوا تھا۔ ایک مشکل تو یہ تھی کہ پیسوں کے مسئلے میں میں بہت جو ہے وہ مشکلات کا شکار تھا، جو بھی کام کروں کوئی خاص مجھے کوئی رزق مہیا نہیں ہو رہا تھا، غربت میں تھا۔ اور دوسرا اسے ٹی بی کی مرض تھی، اس کا جو سینہ ہے اس میں بہت زیادہ انفیکشن تھا، یعنی تھوڑی دیر بعد منہ سے خون آتا تھا۔ اور تیسرا جو ہے وہ کہتا تھا میری چچا زاد جو بہن تھی، بچپن سے نسبت طے ہوتی ہے تو میں بھی وہاں شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میری غربت اور اوپر سے میری بیماری کو دیکھ کر میرے چچا نے کہا میں تجھے رشتہ۔ اب یہ جو ہر جگہ سے مایوس ہوا تو پھر اپنے مولا سے متوسل ہوا۔ کہتے ہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس وہ ہوں جن کا کوئی وارث نہ ہے، ہمارا تو وارث ہے، وقت کی حجت اور امام اسی لیے تو ہے کہ جب تجھے کوئی نہ ملے پناہ گاہ تو سب سے بڑی پناہ گاہ وہ ہے، جب تجھے اپنی بیماری کا کوئی طبیب نہ ملے تو سب سے بڑا طبیب وہ ہے، اور اگر تجھے اپنا کوئی غمخوار نہ ملے تو سب سے بڑا غمخوار وہ ہے۔ 8ویں مولا نے امام کی جو صفات بیان کی، فرماتے ہیں کہ امام جو ہے وہ سگے باپ سے زیادہ مہربان، بہترین دوست سے زیادہ دوست، اور فرماتے ہیں ماں سے زیادہ رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اب یہ آیا مسجد سہلا۔ مسجد سہلا اللہ سب کو زیارت کروائے، نجف کے اندر ان مقامات میں سے ہے جہاں کثرت سے لوگوں کو مولا کی زیارت ہوئی، مسجد سہلا۔ البتہ ہماری بعض روایات بھی یہ کہتی ہیں کہ مولا جب ظہور کریں گے، بعض کہتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد کو عالمی دربار بنائیں گے جہاں سے پوری دنیا کے فیصلے ہوں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ مسجد سہلا۔ مسجد سہلا کی بڑی عظمت ہے، جب بھی آپ جائیں نجف تو ضرور وہاں زیارت کریں۔ اب یہ جوان جو ہے وہ مسجد سہلا کے باہر بیٹھ گیا، اس نے کہا میں 40 راتیں جو ہے یہیں بیٹھوں گا اور مولا کو پکاروں گا۔ اندر کیوں نہیں بیٹھا؟ کیونکہ منہ سے بار بار خون آ رہا تھا، کہہ رہا تھا مسجد کا فرش نجس نہ ہو۔ لیکن کتنا متدین، تمام چیزوں کی رائے۔ اب خود کہہ رہا ہے کہ میں ہر روز جو ہے وہ توسل بھی کرتا تھا، نماز امام زمانہ بھی پڑھتا تھا، ورنہ قرآن پڑھ رہا ہوں، دعائیں پڑھ رہا ہوں، مولا کو یاد کر رہا ہوں۔ 40واں جب دن آیا تو کہنے لگا میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ مایوس ہو گیا، پتہ میرے اندر کوئی ایسی شاید کمی ہے کہ مولا نظر لطف نہیں کر رہے۔ تو کہہ رہا کہ آخری شب کے جو ہے وہ پہر تھے، تو 12 بجے کے بعد 1-2 بجے کے قریب تو تھک گیا میں عبادت کرتے کرتے، اوپر بیماری کا غلبہ بھی تھا۔ میں نے سوچا اپنے لیے کچھ چائے بناؤں، کیونکہ وہ ساتھ چائے کی وہ چینل وغیرہ کی چیزیں، چھوٹا سا چولہا بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے لیے چائے بنائی، چونکہ ہوا میں ذرا سردی تھی، چائے بنائی تو دیکھا ایک خوبصورت سا جوان چلا آ رہا،
آتے ہی انہوں نے کہا حسین آل رحیمی کیا حال ہے؟ اس نے سوچا کہ یہ آتے ہی میرا نام لے لیا، پتہ نہیں کیسے مجھے جانتے ہیں. پھر سوچا کہ میں بھی نجف کے ارد گرد قبائل میں جاتا ہوں، میرے یار دوست ہیں، شاید کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اب اس نے پوچھا آپ کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. فلاں سے ہے؟ بالکل نہیں. فلاں سے ہے؟ جو اس کو یاد تھا پوچھ لیا. انہوں نے کہا نہیں. پھر اس نے کہا بس پھر کہیں سے ہوگا، چلو چھوڑو اس بات کو، تو آپ کے لیے بھی چائے بناتا ہوں، آپ بھی چائے پیئیں. چائے کی دعوت دی. بسم اللہ. اب چائے کا ایک کپ دیا، صرف اس ہستی نے کپ کو لب لگایا اور رکھ دیا. کہا حسین اسے پی. کہنے لگا چلے شاید مہمان پسند نہیں کرتا. وہ چائے اس نے پی لی، صرف لب لگا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی حسین مجھے یہ بتا کیوں بیٹھا ہے ادھر؟ کہنے لگا میں کیا آپ کو درد دل بتاؤں، بس مجھے چھوڑ دے میرے ہاتھ. انہوں نے کہا نہیں بتا تو صحیح طرح مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا ایک مسئلہ تو یہ میری بیماری ہے. انہوں نے کہا کون سی بیماری؟ اس نے کہا میرے اندر بیماری. انہوں نے کہا ذرا محسوس کر، بیماری تو تمہاری ختم ہو چکی ہے. اب اس نے غور کیا کہ جب سے یہ بیٹھے ہیں منہ سے خون نہیں آیا، جب سے میں نے وہ لب لگایا، وہ چائے پی جس کو ان کا لب لگا تھا، جس کو ان کا لب لگا تھا، جب سے وہ چائے پی بیماری تو میری اندر سے سینہ، وہ جیسے آدمی اپنے آپ کو چیک کرتا ہے بالکل ٹھیک، سینے کا درد بھی ٹھیک، بالکل صحت مند. کہنے لگے ہاں بیماری تو ٹھیک ہو گئی ہے میری. انہوں نے کہا اچھا اور کیا مسئلہ ہے؟ وہ میری چچا زاد جو بہن ہے میں اس سے چچا زاد اپنی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا چچا نہیں مان رہا. انہوں نے کہا آج جو دن ہے نا اس کے بعد ٹھیک تیسرے دن تیرا چچا خود آ کے تجھے اپنی بیٹی دے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی اور کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا حسین اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، پیسوں کا نہ ہونا تمہارے لیے بہتر ہے. دیکھیں نا ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان اللہ سے پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہا ہوتا ہے. خدا کا ایک لطف یہ ہے کہ وہ بعض چیزیں جو ہم مانگتے ہیں وہ نہیں دیتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے یہ نعمت لے کر پھر یہ ناشکرا ہو جائے گا. یہ اس کی محبت کی دلیل ہے. جیسے باپ جو ہے، بچہ بعض دفعہ کیا کچھ مانگتا ہے، باپ کو پتا ہے کہ اس نے وہ لے کر پھر کیا حرکت کرنی ہے، وہ نہیں دیتا. اسی طرح پروردگار کا بھی یہی مسئلہ ہے اور اس کے ولی کا بھی یہی ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ میں مسئلہ نہیں سمجھتا بھی تیرے لیے، ابھی اسی حالت فقر میں کچھ ایسا رہ تاکہ تیری تربیت ہو. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا اب چلے اندر مسجد صحرا میں، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. ابھی تک یہ متوجہ نہیں ہوا تھا. وہاں گئے 2 رکعت نماز، وہ آگے کھڑے ہو گئے یہ پیچھے. اب جب نماز شروع کی نا تو پھر ذہن میں خیال آنے شروع ہوئے کہ بھئی آج 40واں دن تھا اور یہ ہستی جو ہے اس نے میرا نام لیا اور پھر وہ چائے جس کو انہوں نے لب لگایا تھا وہ پیتے ہی میری وہ سینے کی تکلیف دور ہوگی، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں 3 دن بعد چچا آئیں گے اور خود رشتہ دیں گے. کہیں یہی تو میرے امام نہیں ہے؟ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. خوشنودی امام زمان علیہ السلام، آواز بلند صلوات. بس یہی خیال آنا تھا. جیسے یہ خیال آیا ایک نور کا حلقہ اس کے اور ان کے درمیان قائم ہو. اب یہ انہیں دیکھ نہیں لگا اور 2 رکعت نماز جب پڑھی صرف آواز سن رہا تھا ان کے قرآن کی، ان کے ذکر کی. پھر ان کی آواز آئی حسین آؤ آؤ اب ہم چلیں جناب مختار کے مقام پر، پھر مسلم کے مقام پر. عرض خدمت یہ ہے کہ یہ ساری واقعات اور یہ ساری حکایات بتا رہی ہیں کہ ہم تو اپنے امام سے غافل ہو سکتے ہیں، وہ ہستی کبھی بھی
ہم سے غافل نہیں، وہ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اور ہمارے دل و دماغ کو بھی پڑھ رہے ہیں۔ صرف تو اپنے امام کا ہو جا، وہ تو کب کے تیرے ہیں، وہ تو تیرے منتظر ہیں، لیکن تو کب اپنا انتظار شروع کرے گا؟ یہ تو وہی بات ہے جیسے 61 ہجری کے مولا بیٹھے ہوئے کربلا کے صحرا میں جب سارے مارے گئے، استغاثہ بلند کیا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں رہا۔ آج بھی مہدی کا استغاثہ ویسے ہی بلند ہے۔ میں صرف چند جملے، ٹائم کی بھی محدودیت ہے، میں شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت میں کہتے ہیں۔ قم کی بہت بڑی شخصیت تھی مرزا قمی، ان کا مزار مبارک جو ہے وہ بالکل حرم کے سامنے، قبرستان شیخین بالکل حرم کے سامنے وہاں ہوگا۔ جناب مرزا قمی بہت بلند شخصیت تھی۔ بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے جائے پہلے مرزا قمی کی زیارت کرے۔ بالکل وہی بات ہے جو سرکار سید الشہداء کی، کہ جو ان کی زیارت کے لیے جائے پہلے ابو الفضل عباس کی زیارت کرے، یہ مقام ہے۔ مرزا قمی کے بارے میں نقل ہوا کہ وہ جب بھی کسی کو اپنے گھر مجلس کے لیے بلاتے تھے نا، کسی عالم کو، کسی پڑھنے والے کو، صرف یہ کہتے تھے کہ شہزادہ علی اصغر کے مسائل پڑھ، صرف کہتے ایک دفعہ 3 دن انہوں نے مجلسیں کروائی، پہلے دن بھی کہا وہی مسائل پڑھ، دوسرے دن بھی کہا وہی مسائل پڑھ، تیسرے دن بھی وہی۔ اب اس مسائل پڑھنے والے نے کہا کہ آپ کیوں یہ مسائل بار بار سن رہے؟ کہتے تجھے نہیں پتا، کربلا میں سارے پیاسے تھے، سارے بول سکتے تھے کہ میں پیاسا ہوں، یہ واحد شہید ہے جو بتا بھی نہیں سکتا ہمیں پیاسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم۔ کہتے ہیں جب کوئی بھی نہیں رہا حسین، جب تنہا ہو گیا، جب کوئی بھی نہیں رہا، اب میرے مولا ایک اونچی سی جگہ پہ بیٹھے اور استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری فریاد کو سنے۔ ابھی استغاثے حسین کے بلند ہو رہے ہیں۔ جو تیسرا استغاثہ تھا نا وہ بڑا سخت تھا، فرماتے ہیں حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو مخدرات عصمت کے پردوں کی حفاظت کرے۔ بس یہ استغاثہ سننا تھا۔ کہتے ہیں اور تو کسی جگہ کوئی آواز نہ آئی، صرف خیمہ گاہ میں ایک شور مچ گیا اور بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اجرکم اللہ۔ مولا جاتے ہیں خیمہ میں، کہتے ہیں زینب کلثوم کیوں رو رہی ہو؟ ابھی میں زندہ ہوں۔ کہا بھائی جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا اصغر بے چین ہے، اپنے جھولے سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کا غصہ قبول ہے۔ امام نے کہا یہ امانت بھی مجھے دے دو، بس یہی ایک امانت رہ گئی ہے، اللہ کے سپرد کروں۔ ابھی بھی نواب کو کہا بہت پیاسا ہے اصغر، میں یہ چلتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی ظالم کے دل میں رحم آ جائے اور چند قطرے پانی کے دے۔ بی بی نے پتہ نہیں کیا سوچ کے اصغر کو تیار کیا۔ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا خوبصورت سا کرتا پہنایا، سر پہ ہاشمیوں جیسا امامہ پہنایا، اجرکم اللہ، پیار کر کے اصغر کو میرے مولا کے حوالے کیا۔ اب امام نے اپنی عبا میں لپیٹا، اب چل پڑے لشکر اشقیاء کی طرف۔ وہ ملعون اب دیکھ کے کہنے لگے حسین کا کوئی نہیں بچا، قرآن لے کے آ رہا ہے تاکہ قرآن کا واسطہ دے، اپنی جان کو بچائے۔ میرے مولا نے کہا قرآن تو نہیں ہے، جز قرآن ہے۔ امام نے کہا دیکھو دیکھو تم نے 3 دن سے پانی بند کیا ہے، اب تو اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گئے۔ ایک بہت بڑے مفکر تھے، ہے تو وہ غیر مسلم تھے، کہتے ہیں شریف آدمی کے لیے مانگنا موت ہے، اور وہ شریف آدمی جو ساری عمر دیتا رہا،
اور اسے مانگنا پڑ جائے وہ بھی کن سے؟ کمینوں سے. آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پانی خود پینا ہے، نام بچے کا لے رہے ہیں. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرے مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا، اور اس کو بھی سکینہ نے نقل کیا. اس کو یہ چند مصرے میرے مولا کہتے یا شیعتی مہما شربتم ماء زب، اے میرے شیعوں جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پیو فاذکرونی، مجھے یاد کر لینا. اور سمیتم بغریب و شہید فاتقونی، اگر کبھی سنو کوئی پردیسی مارا گیا تو مجھ پر بھی غم منا لینا. اس کے بعد کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا ان تنظرونی، کاش تم قیامت تک رونے والے شیعہ آج عاشوراء کے دن ہوتے اور مجھے دیکھتے. کیف استسقی لطفلی، کیسے میں معصوم بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں. فابوا ان یرحمونی، لیکن کوئی حسین پر رحم کے لیے تیار نہیں. اس کے بعد میرے مولا نے کہا افترون انہ یتلذا بالعطش. یتلذا کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے، شدت پیاس سے کبھی اپنی زبان باہر نکالتی ہے تو تم نہیں دیکھ رہے، اصغر شدت پیاس سے زبان کبھی باہر نکالتا ہے کبھی کبھی نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. پھر میرے مولا نے اب آ کے بل کھولے، اصغر کو سامنے کیا، کہا اصغر میں نے تو حجت تمام کر دی، اب تو کچھ کہہ. کہتے بچے نے اپنی سوکھی زبان جب ہونٹوں سے نکالی، لشکر اشکیاء کا رنگ چینج ہو گیا. وہ جو صبح سے مار رہے تھے اب منہ چھپا چھپا کر رونا شروع کر دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں مولا حسین تو نے دین کو بچایا لیکن تجھے اصغر نے بچایا. اگر اصغر نہ ہوتے ہو سکتا ہے لوگ کہتے یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، لیکن اصغر نے بتا دیا نہیں، یہ مظلوم حسین کی جنگ ہے. اب یہ سارے رونا شروع ہو گئے، کہنے لگے وہ ملعون مرزا چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اگر ہم بھی بچوں والے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی معصوم بچے ہیں، اگر دو قطرے پانی کے پیے گا. اب جب عمر سعد نے فوج کا بدلتا ہوا رنگ دیکھا فوراً ہرملا کو بلایا، کہا اقطع کلام الحسین، جلدی کر حسین کی کلام کو کٹ کر. اس ملعون نے بھی 3 شعبہ تیر اٹھایا جو عرب میں گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال. بس تیر کا چلنا تھا. مقتل یہ کہتا ہے اتنی شدت سے تیر لگا سبھی علی ید ابی، بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا. پردوں میں ہتھے ہوئے میں نے اوزن علاوزن، بچہ ایک کان سے ذبح ہوتا ہوا دوسرے کان سے ذبح ہوتا ہے. خدا اللہ جب اصغر کو تیر لگا، مقتل یہ کہتے ہیں فتبسم، اصغر مسکرائے. بابا کو دیکھ کر ہندوستان کا ایک وزیر تھا سابق وزیر گوبیناتھ، کہتا میں حسین کا عاشق ہوں تو ہندو، میں عاشق ہوں، مجھے کربلا کے مسلمان کی سمجھ نہیں آتی.
اتنا وزنی تیر جو بچے کے وزن سے زیادہ تھا، وہ ایک معصوم بچے کو مارا جسے یہ نہیں پتا تھا تیر کھا کے رویا کرتے ہیں یا مسکرایا کرتے ہیں۔ اب جب تیر لگا منتر یہ کہتا ہے جیسے پرندہ تڑپتا ہے، اصغر باغ کے ہاتھوں میں تڑپ رہا ہے، جان کے نکال تھا، ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا، اور حسین حسرت سے اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھا۔ جب روح پرواز کر دی اصغر کی، اب بڑا سخت مرلہ تھا کہ اس تیر کو سنتی سی گردن سے کیسے نکالے۔ میں کہوں گا اکبر کے سینے سے پنچھی نکالنا آسان تھا، اس ننھی گردن سے حسین نے وہ اتنا بڑا تیر کیسے نکالا۔ جیسے ہی تیر نکالا میرے مولا کا چلو خون سے بھرا، چلو کو ہوا میں پھینکا، ایک قطرہ بھی واپس نہیں آیا، دوبارہ چلو خون سے بھرا۔ میرے مولا نے اپنی ریش پہ لگایا، ریش پہ چلو خون کا لگا کے ریش کو اصغر کے خون سے خضاب کر کے عمر ابن سعد کی طرف دیکھ کے کہا ھذا اولاد کی جدی رسول اللہ، اس حالت میں اپنے نانا سے ملاقات کرو اور میری نسل کو مارنے والوں، خدا تمہاری نسل قسم اب میرے مولا اصغر کو ابا کے دامن میں لپیٹا ہوا چل پڑے پیمانہ کی طرف۔ کہتے ہیں 7 دفعہ حسین گئے اور واپس 28 رجب سے جیسے مولا نے سفر شروع کیا تھا، کبھی اتنا تردد میرے مولا کو نہیں ہوا جتنا اب ہوتا تھا۔ سوچ رہے تھے اولاد کو کیسے اصغر دکھاؤ، اس سکینہ کو کیسے بھائی دکھاؤ۔ خیمے کے دروازے پہ جاتے واپس مڑ کے آتے، جاتے واپس مڑ کے آتے۔ کہتے مختار نے بعد میں ان ملعونوں کو جب مارا، اس وقت ان سے پوچھا، لشکر اشقیاء کے ان ملعونوں سے مختار نے پوچھا، او ظالموں تمہیں کبھی حسین پر ترس بھی آیا؟ کہنے لگے ہاں ایک دفعہ آیا تھا، جب اس کے چند ماہ کے بچے کو ہم نے جلا دیا تھا اور وہ بار بار جا رہا تھا واپس آیا۔ اس وقت حضرت حسین کے ترس آیا، ہم بھی بچوں والے پتا تھا باپ کے دل کی کیا کرنی۔ اب میرے مولا جب داخل ہوئے، اصغر کو لپیٹا ہوا تھا ابا کے پلو، جیسے داخل ہوئے سکینہ آگے بڑھتی تھی، کہتے آشقیت اخی یا ابتا، بابا میرے بھائی کو پانی پلا دیا ہے، میرے بھائی نے پانی پی لیا ہے، بابا آپ کو اصغر بڑا پیارا ہے، آپ نے اسے پانی پلا دیا، ہم ابھی پیاسے ہیں۔ میرے مولا خاموش، رباب آگے بڑھی، امام نے اسی طرح ابا رباب کے سپرد کر دی۔ اب رباب جیسے جیسے ابا کے پلو ہٹا رہی ہے، جیسے جیسے پلو ہٹے اور جب اصغر کا کٹا ہوا گلا دیکھا، رباب زمین پہ گر گئی، صرف یہ کہا نسلوں کا یاد نہیں گیا، اے میرے بیٹے، اے میرے دل میں دس گئے، مجھے نہیں پتا تھا تجھ جیسوں کو بھی دماغ کیا جائے۔
تیری جیسوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے. اب امام نے کس طرح لاشا لیا ہوا اس سے آئے خیمے کے پیچھے تلوار کی نوک سے زمین کھودنی شروع کی. گرم ریت میں ایک قبر بنائی. اب جب لاشا اصغر کو میرے مولا قبر میں رکھنے لگے نا, کہتے ہیں سب سے پہلے اصغر کے پاؤں چومے, پھر اصغر کے گالوں پہ اپنے گال رکھے. میرے اصغر مجھے معاف کر دینا. جب گالوں پہ گال رکھے ہوئے تھے اسی وقت سہنے کا پردہ ہلا. ایک ماں کی چیخ آئی, ابھی ٹھہر جا, ابھی نہ دفنا, مجھے آخری بار دیکھنے. ماما نے دفن کیا, گرم ریت میں دفن کیا. جب قبر بنائی اب امام جو ہے قبر پہ رونا شروع ہوئے. کہتے 3 مقام پر میرا امام شدت سے رویا تھا. ایک اکبر کے لاش ہے, ایک جب قاسم کو روانہ کرنا تھا, اور تیسرا جب اصغر کی قبر بنائی. اتنا شدت سے روئے کہ قبر پہ اوپر گر گئے. ہمارے رواج ہے جب کسی کا پیارا دفن ہوتا ہے اور وہ شدت غم سے قبر پہ گرتا ہے, کوئی اسے پکڑنے والے ہوتے ہیں, کوئی اسے حوصلہ دینے والے ہوتے ہیں. وہاں کوئی بھی نہیں تھا. حسین کا نماز تھا, فقط رو رہا تھا. اتنا رویا حسین کہ عاطف کی آواز آئی آسمان سے, کہا یا حسین, حسین اصغر کی قبر کو چھوڑ دے, ہم نے اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والے کا انتظام کر. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین, اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تلك الوصف